کو جو لیو پہ جا رہے ہیں ان کو ایف آئی آر درج نہیں کرانی چاہیے ان لوگوں کے خلاف؟ یہ ہمارے رکھوالے ہیں، یہ آپ کے رکھوالے ہیں۔ یہ آپ کے چاہیے میں اور ان کے چاہیے میں فرق ہے۔ ہم نے 3 نام دیے تھے وفاق کو اور کہا تھا ان میں سے کوئی آئی جی بنا دے۔ ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ کسی پرٹیکولر آدمی کو بنائے، لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ سندھ میں رہ کے کوئی افسران اتنے بے بس ہوں گے کہ 5-6 آئی جی بدلے جائیں گے لاہور کے، وہ نہیں بولیں گے ڈی سی صحیح، چلیں میں مان لیتا ہوں شیلا رضا صاحبہ آپ نے صحیح فرمایا۔ پٹن کا جو ڈی پی او ہے اس کا کوئی حال نہیں ہوگا، وہ ایف آئی اے جائے گا تو وہاں بھی اس کو سوتیلے لوگ نکلواتے ہیں، تو یہ سندھ میں نہیں۔ صحیح، آپ نے سندھ میں پورا حق ہے انہیں۔ اور میں ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں پلیز، کیونکہ میں اپنے صوبے میں کھڑی ہوں پوری تاریخ کے ساتھ۔ جب یہاں پہ گرینڈ آپریشن ہو رہا تھا اور بلال اکبر صاحب یہاں پہ تھے تو انہوں نے تعریف کی کہ کبھی بھی جو ہے قائم علی شاہ صاحب نے ایز چیف منسٹر، ایز کپتان میرے معاملات میں مداخلت نہیں کی۔ صحیح، کہاں آپریشن کرنا ہے کہاں نہیں۔ صحیح، آپ دیکھیں بالکل آپ نے، لیکن میں نے جب پوچھا کہ ان 2 لوگ کون سے ہیں جنہوں نے حصار میں لیا ہوا تھا آئی جی صاحب کو، آپ نے کہا کہ میرا قد اتنا نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ کسی اس حساس ادارے یا آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، لیکن وہیں سے آج انکوائری کا بھی آرڈر آ گیا۔ بلاول صاحب نے میری سمجھ کو انڈرسٹینڈ کریں، جی مطلب آئی جی صاحب نے یہ کے حوالے سے جو یہ بات آئی ہے، جو چیئرمین صاحب نے کہا ہے کہ 2 آدمی، تو دیکھیے وہ 2 آدمی کون تھے، کدھر سے تعلق تھا مجھے نہیں معلوم ہوگا نا۔ یقیناً آئی جی صاحب نے یہ شیئر ضرور کیا ہوگا، اور مجھے نہیں معلوم تو میں اپنی طرف سے کیوں اخذ کر لوں کہ وہ چلیں میں نے سائرہ افضل تارڑ صاحبہ کی طرف میں جاتا ہوں۔ سائرہ افضل تارڑ صاحبہ، آپ لوگوں کو اندازہ تھا کہ یہ معاملہ اتنا سنگین ہو جائے گا کہ مطلب ٹاپ براس آف ایک بہت بڑے صوبے کی جو ہے وہ پولیس کی وہ چھٹیوں پر چلی جائے گی اور صرف اس امبیرسمنٹ پر، اور جس طرح مریم نواز صاحبہ نے تو برملا نام لے دیا سیکٹر کمانڈر کے آفس کا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے شاید دبے لفظوں میں اس کا ذکر کیا۔ اب آپ لوگوں کو اندازہ تھا کہ یہ ہوا ہے، اور جب آرمی چیف نے کہہ دیا ہے کہ انویسٹیگیٹ کریں اپنے کور کمانڈر کو، تو آپ کے شک و شبہات تو دور ہو جانے چاہیے۔ شکریہ ضمیر صاحب، آپ نے خود کہہ دیا، ورنہ جس طرح شیلا نام نہیں لے رہی تھی، اگر مجھ سے آپ پوچھتے تو میں آپ کو بتاتی کہ سیکٹر کمانڈر کے آفس میں ان کو لے جایا گیا جہاں آلریڈی اے آئی جی صاحب تھے۔ اب ضمیر صاحب ذرا آپ اس واقعے سے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، وہ باتیں جو میاں نواز شریف یا ہم کہہ رہے ہیں ان کی تہ تک پہنچنے میں اللہ نے کتنی مدد کی۔ آئی جی صاحب ایک ایسی شخصیت ہوتے ہیں، اور ان کے گھر کے بعد جو گارڈ ہوتی ہے، جو سیکیورٹی ہوتی ہے، وہ پورے صوبے کے کسٹوڈین ہیں، وہ پروٹیکٹر ہیں، وہ سیکیورٹی کے انچارج ہیں۔ وہ 2 لوگ کتنے کو طاقتور ہوں گے کہ وہ 2 لوگ آئے، اور اس گارڈ نے جو رات کے 1 بجے تو ان کی اپنی فیملی کے ممبر بھی آئیں تو وہ گارڈز ان کو شاید چوکنے ہو جائیں کہ یہ کون ہے، انہوں نے ان کو جانے دیا۔ انہوں نے آئی جی کو اٹھا کے گاڑی میں ان کی مرضی کے بغیر اغوا کیا اور ان کو سیکٹر کمانڈر کے آفس لے گئے۔ میں حیران ہوں کہ ان پولیس افسر کو میں سلام کرتی ہوں، ان کو استعفے دینے چاہیے تھے، اور یہ انفارمیشن درخواست نہیں دینی چاہیے۔ سائرہ افضل صاحبہ، یہ انفارمیشن مراد علی شاہ صاحب چیف منسٹر سندھ نے آپ کے لیڈر محمد زبیر صاحب کو دی، ایگزیکٹلی یہی انفارمیشن۔ اچھا یہ نہیں ہے تو کچھ تو ہے نا جس پہ چھٹیوں کی درخواست دے رہے ہیں، اگر آپ ان کا لیکن پہلے یہ کنفرم کریں، یہ باقاعدہ یہ انفارمیشن چیف منسٹر سندھ نے محمد زبیر صاحب کو دی، جو اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک آڈیو میسج تمام لیڈرشپ کو بھیجا؟ جی اگر آپ چھٹی کی درخواست پڑھیں نا تو اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے مس ہینڈلنگ اینڈ انسلٹنگ ایٹیٹیوڈ۔ صحیح، بالکل، چلے ٹھیک ہے۔ مطلب آپ یہ دیکھیں، دوسرا ضمیر صاحب میری گزارش سنیں، یہ صوبائی خود مختاری جو ہے نا یہ ہمیں بڑی مشکل سے ملی ہے، ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے، اور مجھے لگتا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستان میں طاقت کا توازن جو ہے وہ اتنا بگڑ گیا ہے کہ اس پولیس نے کیا حفاظت کرنی ہے قوم کی، کیا وہ لا انفورسمنٹ ایجنسی نہیں ہے، وہ یونیفارم فورس نہیں ہے، وہ مجھے بتائیں کہ جو اپنی حفاظت آئی جی نہیں کر سکا وہ نیچے کو کیا۔ اور دوسری چلیں یہ اس پہ بھی ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے،
یہ بھی اس پہ بھی بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو اپنی حفاظت نہیں کر پا رہے، خود کڈنیپ ہو رہے ہیں اور اس کے بعد پھر چھٹیاں لے رہے ہیں انسٹیڈ. نہیں میں سائرہ افضل صاحبہ میں ایک بات شیلا رضا صاحبہ کا خیال ہے کہ جی یہ وفاقی حکومت نے کروایا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کا خیال کچھ اور ہے، کیونکہ وفاقی حکومت کا انہوں نے ریفرنس دیا کہ جی پہلے ایک رات کو شب خون مارا گیا، آرڈیننس آیا جزیروں کے حوالے سے، اور اب یہ ہوا ہے. تو ان کا تو ڈائریکٹ اٹیک عمران خان کی حکومت کے اوپر ہے. مریم نواز صاحبہ جو پریس کانفرنس کی، انہوں نے شاید بالکل اس کو ڈائیورٹ کر دیا. تو اب آپ لوگ بتائیں کہ کہاں پہ ہے پی ایم ایل این، کہ وفاقی حکومت نے کروایا یا پھر کوئی حساس ادارے نے کروایا؟ پلیز. یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ عمران خان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا. چلیں صحیح، جتنے لوگ وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. چلیں بالکل کلیئر ہو گیا. اور دوسری ایک اور بات ضمیر صاحب، جی یہ جو اٹھایا گیا ہے نا، یہ ہلڑ بازی پہ نہیں اٹھایا گیا کیپٹن صفدر کو، یہ قتل کے مقدمے کی دھمکی دینے پہ اٹھایا ہے. وہ آواز جو صرف اس بندے کو سنائی بالکل، جو بھی ہوئی ایف آئی آر وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. چلیں وہ ہم اس طرف نہیں جاتے. ان کو بیل مل گئی نا، بالکل یہی ہے، بالکل صحیح ہے. بات یہ ہے. چلیں صحیح، بالکل صحیح. اندلیب صاحبہ میں آتا ہوں، شیلا رضا صاحب آپ کے پاس بھی واپس آتا ہوں. بالکل اندلیب عباس صاحبہ، مجھے ایک بات پوچھنی ہے کہ کہا یہ جاتا ہے، میں نہیں کہہ رہا لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ کیپٹن صفدر صاحب کی جو سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے بجائے وہ ہسبینڈ ہیں مریم نواز صاحبہ کے، جو کہ اب وراثت میں ان کو پی ایم ایل این پارٹی مل رہی ہے جس کو انہوں نے آگے لے کر چلنا ہے. ایک شاید کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا، لیکن پوری قوم نے لینتھ اینڈ بریتھ میں سوشل میڈیا پر اور ڈیفرنٹ فورمز پر اس ایکٹ کو کنڈیم کیا گیا. اس کے بعد اس کا ایف آئی آر کٹنا، اریسٹ ہونا، فائدہ کس کو ملا؟ شکریہ ضمیر صاحب. ایکچولی یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں بہت بڑی سگنیفیکنس یہ ہے کہ مزار پہ گئے، وہ قائد اعظم کے فادر آف دا نیشن ہیں، اور وہاں تقریباً تمام وائلیشنز ہوئی جو سب سے جس کو کہتے ہیں، اور پورے ملک نے اس کو کنڈیم کیا کہ یہ کبھی پہلے نہیں ہوا کہ وہاں 2 بیریئرز ہوتے ہیں. یہ صرف وہ نعرے بازی پہ نہیں ہے، انہوں نے 2 بیریئرز ہوتے ہیں. پہلا بیریئر جو بڑا والا ہوتا ہے، اور پھر اندر جو احاطہ ہوتا ہے. دوسرا بیریئر جس کے اندر وہ قبر ہے، سمبولک جو ہے. انہوں نے وہ دروازہ کھلوا کے اندر آئے اور پھر ٹاپ کے قبر کے اوپر آئے اور قبر پہ ہاتھ رکھ کے انہوں نے نعرے مارے. اور 4 بندے تھے جس میں کیپٹن صفدر نعرے تھے اور نہال ہاشمی وزیبل تھے. صحیح جی، خاقان عباسی بھی تھے. یہ پہلے کبھی بھی نہیں ہوا، اور یہ اعتزاز احسن نے اور سب نے کہا کہ ہیڈز آف اسٹیٹ بھی آئے ہیں، لیکن